السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت، ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ اس پرفتن اور مادیت کے دور میں اپنے اپنے گھروں میں تشریف فرما ہوں گے۔ جس طرح گزشتہ ویڈیو کے اندر صلاۃ التسبیح اور اس کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کا اجمالاً طریقہ آپ کو بتایا گیا تھا، تو آج کی ویڈیو کے اندر صلاۃ التسبیح کا پریکٹیکل طریقہ، یعنی کس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کتنی رکعات پڑھنی ہے اور اس کی نیت کیا ہے۔ یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے نیت، صلاۃ التسبیح کی نیت کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی ترتیب کیا ہے، کتنی رکھتے ہیں، گننے کا یہ جو تیسرا کلمہ ہے یا اس کی جو دعا کہہ لیں، جو تسبیح ہے وہ کس طرح گننی ہے۔ تو سب سے پہلے نیت یہ ہے کہ ہم نے عام نمازوں کی طرح اس کی بھی نیت کرنی ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف اتنا فرق ہے کیونکہ یہ نماز نہ فرائض میں شامل ہے نہ سنتوں میں ہے، بلکہ یہ نوافل میں سے ہے۔ آپ نے یہ نیت کرنی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کرتا ہوں یا کرتی ہے، کہ میں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ مرد ہاتھ کانوں تک، عورتیں اپنے یعنی یہاں تک سینے تک اٹھائیں گی، تو اللہ اکبر کر کے کیا کر دینا، اپنے ہاتھ باندھ دینا، یعنی قیام شروع ہو گیا۔ یہ تو نیت ہے، یعنی اس طرح ترتیب کیا کرنی ہے، 4 رکعتیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب 4 رکعتوں کے اندر مسنون عمل تو یہ لکھا گیا کہ سورہ عادیات، سورہ زلزال، سورہ عصر اور اسی طرح آخری 4 کل، اور اس کے علاوہ جہاں سے بھی آپ کو مناسب لگے۔ بعض خواتین پوچھتی ہیں کہ اگر 4 رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھا جائے تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے دوسرے صحابی کی شکایت کرنے کے لیے کہ یہ صحابی ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا، تو ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس صورت سے مجھے اتنی محبت ہے کہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی محبت آپ کو لے کر جنت جائے گی۔ تو یہ کوئی معنی نہیں ہے، جہاں سے بھی آپ کو قرآن پڑھنا آسانی ہو، آتا ہو، وہ آپ پڑھیں، لیکن مسنون یہ ہے کہ آخری 4 کل یا کوئی بھی اور صورتیں آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، یہ نہیں کہ پہلے سورہ ناس پڑھی پھر سورہ، بلکہ ترتیب برابر رکھنی ہے۔ پہلے یعنی جو ابتدائیں پارے ہوتے ہیں، جس طرح 1 2 3 4 5 6، پہلے پھر دوسرے پھر تیسرے چوتھے، یعنی یہ نہیں کہ الٹی ترتیب نہیں، 30 سے ریورس نہیں جانا، پہلے 1 سے آگے جانا۔ کہیں بھی آپ نماز پڑھیں، نوافل ہو، سنتیں ہوں، فرائض ہوں، تہجد ہو، ترتیب برقرار رکھنی ہے۔ بعض لوگ شروع میں قل هو اللہ خط پڑھ لیتے ہیں، پھر ذہن میں آتا ہے یار یہ تو میری پھر دوسری رکعت میں کچھ اور پڑھ لیتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ترتیب برابر رکھنی ہے۔ دائیں سے بائیں چلنا، بائیں سے دائیں کی طرف نہیں چلنا، یہ تو ہوگی ترتیب۔ اب سب سے پہلے پہلی رکعت میں آ جائیں، اللہ اکبر کر کے آپ نے ہاتھ باندھ دیا۔ اب ہر رکعت کے اندر ہم نے 75 دفعہ 75 دفعہ ہم نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ نے تکبیر کر کے ہاتھ باندھ دیے تو آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے غور سے توجہ سے سننا ہے کہ یہ 75 دفعہ 75 دفعہ ہم نے ایک رکعت کے اندر پورا کرنا ہے۔ یہ کتنا ہو گیا، ثنا کے بعد 15 دفعہ۔ اب اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف پوری، اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے، سورت ملانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 10 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ، یہ پوری تسبیح پڑھنی ہے۔
یہ کتنا ہو گیا؟ ٹوٹل 25 مرتبہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانے، رکوع میں عام رکوع کی طرح یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز مقدم پھر تسبیح، یعنی پہلے نماز کی تسبیحات بعد میں یہ تسبیح۔ اب سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، 11 دفعہ، جتنا پڑھے یہ مسنون عمل ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ نے پھر 10 دفعہ پڑھنے، یہ کتنا ہو گیا؟ 35۔ اب رکوع سے آپ اٹھے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے، ہاتھ نیچے چھوڑے ہوئے، ٹھیک ہے، اپنے شانوں کے ساتھ۔ تو اب آپ نے 10 دفعہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ، یہ مکمل تسبیح کے پڑھنی ہے۔ یہ کتنے ہوگی؟ 45، 45۔ اس کے بعد آپ نے حسب معمول اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکانے کے لیے سجدے میں جانے۔ جب سجدے میں گئے سبحان ربی العالی، یہ بھی طاقت ہے جتنی دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 10 دفعہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنی ہے۔ یہ کتنا ہو گیا؟ 55۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھے، جلسہ، 2 سجدوں کے درمیان جہاں بیٹھتے ہیں وہاں بھی آپ نے 10 دفعہ پڑھنا، کتنا ہو گیا؟ 65، 65۔ اور اس کے بعد آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے، سبحان ربی العالی، طاقت پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ 10 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کتنا ہو گیا؟ 75، 75 ٹائم۔ یہ آپ کا یعنی یہ جو تسبیح تھی مکمل ہوگی ایک رکعت میں۔ اب دوسری رکعت کے اندر بھی یہی ترتیب، 75، 150 ہو گیا۔ اب تیسری رکعت کے اندر بھی 75، ٹھیک ہے۔ اب چوتھی رکعت کے اندر بھی 75، یہ کتنا ہو گیا؟ 300 مرتبہ یہ آپ کی تسبیح مکمل ہوگی۔ اب ایک سوال یہاں یہ ہے، اب یہ جو تسبیح ہے خصوصاً ہماری جو مائی بہنیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ گننا کیسے ہے؟ ایسے گننے نہیں، کیا کوئی تسبیح لینی ہے یا کو کاؤنٹر جو آج کل ہے وہ پہننا نہیں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہاتھوں پر ہاتھ رکھے، ہاتھوں کو یہ آپ نے جو رکھا ہوا ہے جس طرح رکھا، عورتیں جس طرح اوپر، آپ نے ایک تو 2 صورتیں، ایک تو دماغ کو حاضر رکھ کے دماغ کے اندر کاؤنٹنگ کر رہی ہے، سب سے افضل عمل یہ ہے۔ اگر وہاں بھی نہ ہو، کیونکہ ہماری نمازیں بھی ماشاءاللہ اسی طرح کی ہیں، نمازوں میں ہی سارے کام یاد ہیں، سارے بھولے ہوئے امور یاد آتے ہیں، جو چیز نہیں بھی کہیں یاد آتی وہ نماز میں یاد آتی ہے۔ تو کیا کرنی ہے کہ ہاتھوں کو دبانا اس طرح، یعنی انگلیاں دباتے رہے، 1، 2، 3، 4، ٹھیک ہے، الگ سے اس کی کاؤنٹنگ نہیں کرنی۔ تو یہ 2 صورتیں تسبیح گننے کی، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ کام جو نماز میں عمل قلیل ہو وہ کریں، عمل کثیر کریں گے یعنی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے یہ طریقہ کیا ہو گیا؟ سب سے پہلے نیت، اس کے بعد ترتیب، اس کے بعد پڑھنے کا طریقہ، چاروں رکعتوں کے اندر کیا صورتیں پڑھنی ہے جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جو گننے کا طریقہ۔ تو کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ ہم اللہ سے لینے والے بن جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں وہ سمیٹنے والے بن جائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جو رحمت کے دروازے، جو بخشش کے دروازے، جو عتق من النار، جہنم سے خلاصی کے وعدے، وہ سمیٹنے والے ہم بن جائیں۔ تو یہ صلاۃ التسبیح بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آئی ہے تو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کمنٹس کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، تاکہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سوالوں کا جواب دیا جا سکے اور آپ کی داد رسی کی جا سکے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔